مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں جو پوری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے، تو کچھ مولوی، وہ مولوی نہیں تھے اس وقت، غیر مقلد تھے، آپ سمجھے، جو علماء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا یار یہ خواہ مخواہ لوگ اڑا رہے ہیں، کہہ رہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مولوی جو ہے نا یہ صاحب کشف و کرامت ہے، یہ مولوی حلال خور ہے، اس مولوی کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر یہ حرام کھاتا ہے تو اس کو الٹی آتی ہے، جا کر کے دیکھ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ 3-4 مولوی کٹھے ہو گئے، کہتے ہیں جھوٹ ہے، جا کر کے دیکھتے ہیں، ایک شاپر کے اندر حرام کے پیسوں سے انہوں نے فروٹ لیا، ان کو پتہ ہے اس شاپر میں، دوسرے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسرے شاپر میں خالص حلال کے پیسے تھے، ان سے انہوں نے کوئی فروٹ کوئی چیز لے لی اور گئے مولوی صاحب کے امتحان لے رہے، دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے وہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی آنا کس طرح ہوا؟ کہنے لگے سرکار آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ فرمائے میری زیارت کے لیے نہیں آئے، میرے امتحان لینے کے لیے آئے۔ یہ تو ہو گئے رسوا، مولوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ یار واقعتاً ہم اس کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، پکڑ لیا ہمیں۔ کہا کہ آپ میری زیارت کے لیے نہیں آئے، آپ میرے امتحان لینے کے لیے آئے اور آپ مجھے رسوا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہم تو ہو گئے رسوا، ہم ہو گئے رسوا۔ کہا زیادہ جھوٹ نہیں بولو، زیادہ جھوٹ نہ بولو، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے آگئے، آپ لوگ میرے امتحان لینے کے لیے آگئے۔ ہم نے کہا سرکار یہ گستاخی ہو گئی، معاف کرو، معاف کرو۔ سرکار گستاخی ہوگی، اللہ کے لیے معاف کرو۔ بس ٹھیک ہے، لیکن حضرت شکر ہے آپ کی صحبت، آپ کی زیارت حاصل ہوگی، یہ جو ہم نے فروٹ لایا ہے یہ قبول فرمائے، ہم جا رہے ہیں پھر کسی اور موقع پر، کسی اور موقع پر آئیں گے، آپ سے بیعت کریں گے۔ فرمایا کہ تمہارے اس شاپر کے فروٹ کو قبول کرتا ہوں، باقی اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے مجھے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ اس شاپر کی، اس پلاسٹک میں جو آپ نے لایا اس کو قبول کرتا ہوں اور اس کو قبول نہیں کرتا، اس سے مجھے حرام کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ احمد علی لاہوری تھا، وہ شاہ عبد العزیز تھے، وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی تھے، وہ ابو بکر عمر عثمان علی تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ اکابرین تھے، اور اب تک بھی دنیا اس سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ میرے جیسے مولوی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تو ہے، کچھ مائیں ہیں، کچھ بہنیں ہیں، کچھ بوڑھیاں ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ فقیر ہیں، کچھ مسکین ہیں، جو میرے اور آپ کے صفوں میں ہے نہیں، ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اس کو دیکھیں گے کہ جس مولوی کا نام اشتہار میں آتا ہے، یا جو مولوی ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، دا غٹ ملا، دا غٹ 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 کافر ملا، دیکھا غٹ ملا ہے وہ۔ تمہارا غٹ کبھی اس طرح میرا اور آپ کا جو غٹ ہوتا ہے وہ جہنم کا غٹ ہوتا ہے۔ ہم اس کو جو غٹ سمجھتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی وہ جہنم کا غٹ ہوتا ہے، اور ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں سچے رشتہ، یہ کچھ بھی نہیں، وہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں الذین اذا حضروا لم یعرفوا، آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، لم یعرفوا کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ مولوی منظور آئے گا یا کوئی بڑا مولوی آئے گا، لوگ کہتے ہیں حضرت اقدس آ گئے، حضرت اقدس آ گئے۔ حضرت اقدس آ گئے۔ فرمائے وہ اس قسم کے لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ آپ تو ظاہر پر کوٹ کو دیکھ کر فیصلے کریں گے، آپ کراکلی کی ٹوپی کو دیکھ کر کے فیصلے کریں گے، میرا رب دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ میرا رب اعمال کو جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے کہ ریا اور نمود کے لیے عمل کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یا میری رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ تمہارا جو انتخاب ہو، تمہاری نگاہوں میں جو بڑا ہو اللہ کے ہاں بھی وہی بڑا ہو، اور تمہاری نگاہوں میں جو چھوٹا ہو اللہ کے وہ چھوٹا ہو۔ خبردار، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمال، لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ میری رضا اور خوشنودی کے لیے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ علیم بذات صدور ہے، اس کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگوں کو اب حضرت نے فرمایا احمد علی لاہوری نے کہ بھائی یہ شاپر اٹھاؤ، اس میں تمہارے سود کے پیسوں سے تم نے میرے لیے چیز خرید کر کے لائے،